اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک چاند اور سورج کو بنا حساب کتاب کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ چاند اور سورج کو جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیونکہ چاند اور سورج قیامت کا منظر ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگوں کی چیخ و پکار ہوگی اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا۔ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، زمین آگ کی طرح جل رہی ہوگی، لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن حاضر ہوں گے اور اعلان کیا جائے گا، قرآن مجید میں ہے کہ جس کا ترجمہ ہے مجرموں نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ، پھر گروہ بنا دیے جائیں گے، اہل ایمان کا گروہ، اولیاء کا گروہ، علماء کا گروہ، صلحاء کا گروہ اور شہداء کا گروہ وغیرہ، اور دوسری طرف مشرکین کا گروہ، مرتدین کا گروہ، منافقین کا گروہ، فاد و فجار کا گروہ وغیرہ۔ اس طرح عدالت قائم ہوگی، اللہ تعالیٰ فرشتوں کی معیت میں نزول و جلال فرمائیں گے، عدالت کے اکناف و اطراف پر فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے، ملائکہ، انبیاء، شہداء اور اولیاء بطور گواہ طلب کر دیے جائیں گے۔ پہلے مجرم سے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں نے تمہیں سمجھنے کے لیے دل اور دماغ نہیں دیے تھے، سننے کے لیے کان اور دیکھنے کے لیے آنکھ نہیں دی تھی؟ ابن آدم کہے گا یا اللہ سب کچھ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ پھر پوچھے گا پھر تم نے شرک کیوں کیا؟ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کیوں کی؟ میری نازل کردہ ہدایت قرآن مجید کے مطابق زندگی بسر کیوں نہیں کی؟ ابن آدم اپنی دائیں طرف دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی اور بائیں طرف دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی۔ پھر عرض کرے گا یا اللہ میں بہت ہی ظالم تھا، بس ایک دفعہ مجھے دنیا میں بھیج دے، میں موحد بن کر رہوں گا۔ پھر دوسرے مجرم سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کیا میں نے تجھے مال و دولت، عزت، اہل و عیال اور نعمتیں نہیں دی تھی؟ انسان کہے گا یا اللہ سب کچھ دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو ابن آدم عرض کرے گا میں نے تیرے لیے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، صدقہ و خیرات کیا، قرآن پڑھا اور بہت سے نیک کام کیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتے ابن آدم کے منہ پر مہر لگا دو۔ فرشتے لبیک الصدیق یا ربی کہتے ہوئے اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم اب تیرے اعضاء گواہی دیں گے۔ بائیں ران کہے گی یا اللہ یہ شخص نماز، روزہ، صدقہ خیرات و محض مسلمانوں میں شامل رہنے کے لیے کرتا تھا، لیکن دل سے کفار کا کلچر، کفار کا تہوار اور کفار کا تہذیب و تمدن پسند کرتا تھا۔ ابن آدم اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی اور بائیں طرف دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی۔ عرض کرے گا یا اللہ میں واقعی ہی ظالم تھا، بس ایک موقع اور دے دے، میں مومن بن کر رہوں گا۔ پھر ایک اور مجرم سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کیا میں نے تجھے اعلیٰ منصب، عزت، بیوی، بچے، آرام دہ گھر، ٹھنڈا پانی اور لذیذ کھانے نہیں دیے تھے؟ وہ شخص کہے گا یا اللہ سب کچھ دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ تم میرے پسندیدہ دین سے الٹے پاؤں کیوں پھرے ہو؟ وہ کہے گا یا اللہ کافروں کی طاقت، قوت اور غلبے سے خوفزدہ ہو کر۔ پھر اللہ پاک فرمائے گا کیا میں اس بات کا زیادہ حقدار نہیں تھا کہ تم مجھ سے ڈرے؟ وہ کہے یا اللہ تو تھا، لیکن تم نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے؟ میں تو دیکھنے والا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جس طرح دنیا میں تو نے ہمارے احکام سے منہ موڑا، اسی طرح آج ہم بھی تم سے منہ موڑ رہے ہیں۔ ابن آدم اپنی دائیں طرف دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی اور بائیں طرف دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی۔ پھر عرض کرے گا یا اللہ میں واقعی ظالم تھا، بس ایک دفعہ مجھے دنیا میں بھیج دے، میں آپ کی اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک اور مجرم پیش کیا جائے گا تو اللہ پاک اس سے سوال کریں گے کیا میں نے تجھے دنیا میں حکومت و اقتدار اور اختیار نہیں دیا تھا؟ وہ کہے گا دیا تھا یا اللہ سب کچھ دیا تھا۔ پھر اللہ پاک فرمائیں گے تم نے نظام صلاۃ نافذ کیوں نہیں کیا، نظام زکوٰۃ نافذ کیوں نہیں کیا، کیا اسلام کا نظام عظمت و عفت نافذ کیوں نہیں کیا، حدود نافذ کیوں نہیں کی، میرے دین کا رستہ کیوں روکا؟ ابن آدم اپنی دائیں طرف دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی، بائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی۔ عرض کرے گا یا اللہ میں واقعی ہی ظالم تھا، بس مجھے ایک موقع اور دے دے، میں تیرے دین کا مددگار بن کر رہوں گا۔ پھر ایک مجرم اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ پاک اسے سوال کریں گے کیا میں نے تمہیں وسیع و عریض جاگیریں نہیں دی تھی، سرداری نہیں دی تھی اور بے حساب مال و دولت اور عزت نہیں دی تھی؟ وہ کہے گا یا اللہ سب کچھ عطا کیا تھا۔ پھر اللہ پاک فرمائیں گے کیا نو نوش کی محفلیں سجانے کے لیے یتیموں، بیواؤں، غریبوں اور مسکینوں کو اس نے لوٹنے کے لیے چوری، ڈاکو، اغوا اور قتل کروانے کے لیے؟ پھر ابن آدم اپنی دائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی، بائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی۔ وہ کہے گا یا اللہ میں واقعی ہی ظالم تھا، بس مجھے ایک موقع اور ہی دے دیں،
میں ساری زندگی نیک بن کر رہوں گا، لیکن محترم ناظرین وہ وقت نہیں ہوگا۔ وقت آج ہے، آج نیک اعمال کریں اور برے کاموں سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں سے فرمائے گا کہ فیصلے کا اعلان کر دو۔ فرشتے فرمائیں گے سنو، ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ پھر روشنیاں گل کر دی جائیں گی اور بال سے باریک، تلوار سے تیز پلسرات سے گزرنے کا حکم ہوگا۔ کچھ لوگ پلسرات کو عبور کر کے عالیشان جنت میں قیام فرمائیں گے اور کچھ لوگ راستے سے ہی عالیشان جہنم میں تشریف لے جائیں گے۔ تب آخری اعلان کیا جائے گا، اے اہل جنت اور اے اہل جہنم، اب ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، کسی کو موت نہیں آئی۔ بس اے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والوں، اے دنا و دنا لوگوں، ہوش و خرد رکھنے والوں، فیصلے کی گھڑی سے پہلے پہلے نوائے جبرائیل علیہ السلام کو ذرا سنو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئی مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ محترم ناظرین، مرنے کے بعد انسان کو پیش آنے والے مراحل، جن میں برزخ، نشور، حشر، حساب، میزان اور پلسرات وغیرہ شامل ہیں، کس قدر کٹھن اور مشکل ہوں گے اس کا اندازہ درج ذیل آیات سے لگایا جا سکتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ قیامت کا دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا، لوگوں کے کلیجے منہ کو آ جائیں گے، وہ غم سے بھرے ہوئے ہوں گے، لیکن کوئی غم گسار اور سفارش میسر نہیں آئے گی۔ اس روز کے عذاب سے بچنے کے لیے مجرم چاہے گا وہ اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے خاندان کو جو اس کا سہارا تھا، حتیٰ کہ روئے زمین کی ہر چیز کو فدیہ میں دے دے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ اس روز چیزیں پتھرا جائیں گی، چاند گرنا جائے گا، سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے۔ انسان کہے گا کہ آخر کہاں بھاگ کے جاؤں، لیکن اس روز کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی۔ اس روز ظالم افسوس و ندامت سے اپنے ہاتھ کاٹ کر کھائے گا تو کہے گا، اے کاش ہائے میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اپنایا ہوتا، میری بدبختی میں نے فلاں گمراہ آدمی کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو حدیث بھی ملحوظہ فرمائیں، انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک جتنی بھی تکلیفیں انسان کو آتی ہیں، موت کی تکلیف ان سب سے زیادہ ہے، اور موت کے بعد آنے والے مرحلہ کی تکلیف موت سے بھی کہیں زیادہ۔ لوگ اپنے پاؤں سے ننگے بدن، ننگے پاؤں اور بے ختنہ اٹھائے جاؤں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا لوگ ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روز کی تکلیف اتنی زیادہ ہوگی کہ کسی دوسرے کو کسی کی طرف دیکھنے کی ہوش نہیں ہوگی۔ سورج 1 میل کے فاصلے پر لایا جائے گا، لوگ اپنے اپنے مال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک اور کوئی کمر تک، اور کسی کو پسینے کی منہ میں لگام آئی ہوگی۔ حشر کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ لوگوں کو حشر میں اتنی تکلیف اور پریشانی ہوگی جس کی وہ طاقت نہیں رکھتے ہوں گے اور برداشت نہیں کر پائیں گے۔ ایک آدمی کو پسینے کی لگام آئی ہوگی اور وہ دعا مانگے گا، یا رب اس پسینے سے نجات دے دے، چاہے جہنم میں ہی ڈال دے۔ ان آیات اور حدیث سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ مرنے کے بعد پیش آنے والے مراحل کس قدر کھٹن اور تکلیف دہ ہوں گے۔ لوگوں سے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سورج، چاند اور ستارے کو لپیٹ کر بے نور کر کے سمندر میں ڈالا جائے گا، اور پھر مغربی ہوائیں چلیں گی اور آگ لگ جائے گی، جبکہ ایک حدیث میں ہے کہ اس کو طے کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سورج اور چاند کو قیامت کے دن لپیٹ دیا جائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ان کو لپیٹ کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا، جبکہ حسن بصری نے کہا کہ ان دونوں کا کیا گناہ ہے جو ان دونوں کو پھینک کر لپیٹ کر دونوں میں پھینک دیا جائے گا۔ ابو سلمہ نے کہا کہ میں تم کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہے اور تم اس پر اعتراض کر رہے ہو، اس کا کیا گناہ ہے؟ امام ابو یعلا نے اس حدیث کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے اور اس میں اضافہ بھی کیا ہے کہ سورج اور چاند کو اس لیے پھینکا جائے گا تاکہ سورج اور چاند کی عبادت کرنے والے ان کا انجام دیکھ لیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے ستارے جن جن کی اللہ کے سوا عبادت کی گئی ہے سب جہنم میں گرا دیے جائیں گے، صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم علیہ السلام بچ جائیں گے۔ اگر یہ بھی اپنی عبادت سے خوش ہوتے تو یہ بھی جہنم میں داخل کر دیے جاتے۔ مروی ہے کہ سورج اور چاند بھی وہ چیزیں تھیں کہ جن کی اللہ کے سوا پوجا کرتے تھے، حالانکہ وہ دونوں جمادات میں سے ہیں اور آگ میں داخل ہونے کے بعد بھی عذاب میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ سورج اور چاند آگ میں اس لیے داخل ہوں گے تاکہ ان کی پوجا کرنے والے لوگ ذلیل و خوار ہوں، اس لیے نہیں کہ یہ دونوں گنہگار ہیں۔ جیسا کہ اس بارے میں فرمان ہے کہ اگر وہ دونوں معبود ہوتے تو جنت میں داخل نہ ہوتے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بات ان پتھروں کے بارے میں ہے صادق ہے جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی لکڑی بنا دیا تھا۔
محترم ناظرین، سورج کا حجم اس قدر ہے کہ ماہرین فلکیات بتاتے ہیں کہ سورج کا حجم زمین کے حجم سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ چونکہ زمین سے بہت دور ہے، اس لیے بظاہر چھوٹا سا نظر آتا ہے۔ سورج زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ کے فاصلے پر واقع نظر آتا ہے۔ عرب کے بعض پرانے مشرک سورج اور چاند اور بعض ستاروں کی پرستش کرتے ہیں، ان میں خاص قسم کی روحانیت مان کر ان سے حاجت طلب کرتے ہیں۔ ابھی بھی پرانے بابلوں کے ہاں ستاروں کے نام پر مندر بنائے جاتے ہیں۔ کوئی زہرہ کا مندر ہے، کوئی سورج کا مندر ہے اور کوئی مصریوں میں بھی ستارہ پرستی پائی جاتی ہے۔ بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ستارہ پرست زیادہ تعداد میں تھے اور یہ ستاروں کو معبود بنا کر ان سے حاجت روائی کرتے تھے۔ آج کے ستارہ پرست بھی ستاروں میں کرشمہ مانتے ہیں۔ محترم ناظرین، بہرحال سورج بہت بڑا سیارہ ہے۔ قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو سورج کی روشنی ختم کر دی جائے گی۔ جس طرح چادر لپیٹ دی جاتی ہے، سورج ایک ٹیکہ کی مانند رہ جائے گا، مگر بعد میں ٹیکہ بھی باقی نہیں رہے گا۔ یہ تو سورج کا حال ہوگا، زمین تو اس کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے۔ اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قیامت کے روز زمین کی کیا حالت ہوگی۔ محترم ناظرین، قرآن میں یہ بات اللہ نے بیان کی ہے کہ جب قیامت آئے گی تو سورج بے نور کر دیا جائے گا اور اس کی روشنی لپیٹ دی جائے گی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سورج اور چاند دونوں کو توڑ پھوڑ کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ بلکہ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جب سورج کو سمندر میں پھینکا جائے گا تو اس سے سمندر کھل اٹھے گا، پھر آگ میں تبدیل ہو جائے گا اور اس وقت پہاڑ بھی جلائے جائیں گے۔ آج جو پہاڑ مضبوط نظر آتے ہیں، ان میں صرف زلزلے کے وقت تھوڑا تغیر نظر آئے گا۔ بلکہ سورۃ تکوین میں یہ بات ملتی ہے کہ قیامت کے نزدیک گبن اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی۔ عربوں کے نزدیک اونٹنیاں بہت زیادہ پسندیدہ مال ہوا کرتا تھا، ان کی معاشیت اور کاروبار انہی پر منحصر تھا۔ اس سے بار برداری اور خوراک کے لیے بھی استعمال کرتے تھے، خاص طور پر جب 10 ماہ کی اونٹنی بچہ دینے کے قریب ہوتی ہے تو بڑی جاندار سمجھی جاتی ہے اور اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ مگر قیامت کے دن نفسا نفسی کی حالت ایسی ہوگی کہ گبن اونٹنی جیسی قیمتی مال کی بھی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، اور اس وقت جنگلی درندے انسانی بستیوں میں پناہیں ڈھونڈیں گے، مگر کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ محترم ناظرین، جب قیامت کے دن نامہ اعمال کھولے جائیں گے، دوسری جگہ آتا ہے کہ اعمال نامے سب کے سامنے ہوں گے۔ اس کے بعد قرآن میں آیا ہے کہ آسمان کی کھال اتار دی جائے گی۔ مطلب یہ کہ جس طرح اوپر سے کھال اتار دی جائے تو پیچھے گوشت پوست نظر آنے لگتا ہے، اسی طرح جب قیامت کے دن آسمان کی کھال اتار دی جائے گی تو اوپر کی تمام چیزیں نظر آنے لگیں گی۔ یعنی آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے تو دریچے دریچے نظر آنے لگیں گے، مگر بعض چیزوں کو درہم برہم کر دیا جائے گا اور آسمان کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ پھر دوسرا آسمان اور زمین قائم ہوگا اور حساب و کتاب ہوگا۔ قیامت کے دن جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا، گرم کر دیا جائے گا، بلکہ قرآن میں آیا ہے کہ جہنم کو حشر کے میدان کے قریب کر دیا جائے گا۔ مجرمین اسے دیکھیں گے تو ان کو یقین آ جائے گا کہ وہ اسی میں جاننے والے ہیں۔ محترم ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کو بھی قریب کر دیا جائے گا، یعنی جنت بھی نظر آنے لگے گی۔ مراد یہ ہے کہ یہ تمام نظام تبدیل کر دیا جائے گا۔ اس کائنات کی ہر چیز پر قیامت اثر انداز ہوگی۔ یہ ایسا اثر ہوگا جو انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ پھر اس وقت کیا ہوگا؟ پھر خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر انسان جان لے گا اس دنیا میں اس نے بھی جو نیکی یا بدی کی ہو، سب اس کے سامنے ہوگی۔ اسے پتہ چل جائے گا کہ اس نے دنیا کی زندگی میں کیا کمایا اور کیا کھویا۔ اس کے بعد ہر ایک مال کا نتیجہ اس کے سامنے آنے والا۔ بلکہ حضرت ابی کعب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے 6 نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ لوگ چل پھر رہے ہوں گے، سورج کو روشنی بجھ جائے گی، سورج کا نور اٹھا لیا جائے گا اور لوگ تاریکی کی وجہ سے زمین پر گر پڑیں گے اور زمین لرزنے لگے گی، جس سے جنات گھبرا کر انسانوں کی طرف اور انسان گھبرا کر جنات کی طرف بھاگیں گے۔ جانور، درندے اور پرندے آپس میں غلط ملط ہو جائیں گے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ قیامت کے دن جنگل کے جانوروں میں رولا پڑ جائے گا۔ اس وقت جنات انسانوں سے کہیں گے کہ ہم تمہیں کہتے ہیں کہ سمندر کی طرف بھاگو۔ جب وہ جہاں پہنچے گے تو انہیں آگ ہی آگ نظر آئے گی جس سے شعلے اٹھ رہے ہوں گے۔ لوگ اب کیا کریں گے؟ اب وہ کیا کریں گے؟ اچانک زمین پھٹ کر 7ویں آسمان سے جا لگے گی اور آسمان پھٹ کر 7ویں آسمان سے جا لگے گا، تو اب ان پر ایک ایسی ہوا چلے گی جو انہیں موت کی آغوش میں سلا دے گی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آسمان کی حالت تبدیل ہوتی رہے گی، آسمان پھٹتا رہے گا اور اس کے احوال تبدیل ہوتے رہیں گے۔ حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کو اندھیروں میں اٹھایا جائے گا اور آسمان کو لپیٹا جا چکا ہوگا، ستارے جھڑ جائیں گے، سورج اور چاند ختم ہو جائیں گے اور ایک مناوی آواز دے گا،
لوگ اس کی آواز کے پیچھے دوڑیں گے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہو اور رب کو دیکھوں گا تو اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی تعریف اور بزرگی بیان کرنے کی ایسی اجازت دیں گے جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا محمد اپنا سر اٹھائیں اور شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کریں گے، ادا کیا جائے گا۔ جب میں اپنا سر اٹھاؤں گا تو اللہ تعالیٰ استفسار فرمائیں گے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ میں عرض کروں گا یا اللہ آپ نے مجھ سے شفاعت کا وعدہ فرمایا تھا، بس آپ میری امت کے حق میں شفاعت قبول فرمائیں تاکہ وہ جنت میں داخل ہو سکے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے ان کے حق میں شفاعت قبول فرمائی، اللہ اکبر، اور ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ تو محترم ناظرین، ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، حضور کیا بات ہے، آپ پر بڑھاپا طاری ہوتا جا رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ بڑھاپا فکر کی وجہ سے آ رہا ہے؟ قیامت کی فکر ہے، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے کہ میں قیامت کا حال پڑھ کر مجھے فکر لاحق ہو جاتی ہے۔ یعنی بڑھاپا طاری ہونا اور غم کی فکر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ابن ماجہ میں ہے کہ آدھا بڑھاپا غم کی وجہ سے آتا ہے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے کیونکہ ان میں قیامت کا ذکر ہے، محاسبے کا ذکر ہے، مختلف اقوام کے ساتھ جو سلوک ہو چکا ہے یا آئندہ ہونے والا ہے تو اس کا تذکرہ ہے، اور اس غم کی وجہ سے بڑھاپا طاری ہو رہا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید صحیح پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو پیارے دوستو، امید کرتی ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی اور بھی معلوماتی ویڈیو آپ کے لیے لا سکیں۔ اللہ حافظ۔